الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ رمضان کا مہینہ، اسے اپنی زندگی میں پا لینا انسان کی بہت بڑی سعادت ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا، قبر والوں کو اگر موقع دیا جائے کہ تم کوئی تمنا کرو، تمہاری کیا خواہش ہے، تو قبرستان والے یہ خواہش کریں گے کہ اے اللہ کاش ہمیں رمضان کا ایک دن مل جائے۔ یہ سعادت بھی ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ صرف اسے پا لینا ہی کافی نہیں ہوتا، اور رمضان کا مہینہ بابرکت ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے اعمال، ہمارا رویہ جو یہ بتاتا ہے کہ شاید صرف پہلا روزہ یا پہلے 3 روزے ہی زیادہ باعث برکت ہیں، اور اس کے بعد سستی اور کاہلی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی پسندیدہ طرز عمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتاکم شہر عظیم شہر مبارک۔ کیسا عظیم مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو باقاعدہ توجہ دلا رہے ہیں کہ میرے صحابہ، یہ جو مہینہ ہے بہت عظمت والا ہے، شہر مبارک، بہت برکت والا ہے۔ پھر آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا مہینہ ہے صفد فیہ الشیاطین، جس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، غلقت فیہ ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے اور فضیلت والی ہے۔ اس لیے ہم سب اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے صحت، ایمان اور عافیت کی حالت میں ہمیں رمضان نصیب فرمایا۔ وہ لوگ بھی ہیں جو گزشتہ سحریوں افطاریوں میں ہمارے ساتھ تھے اور آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو ہمارے درمیان موجود تو ہیں لیکن صحت میں نہیں ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو زندہ تو ہیں لیکن ہسپتالوں میں ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو اس وقت موجود اور زندہ تو ہیں لیکن ان میں روزے کی سکت اور ہمت نہیں ہے، اور وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہمارے اندر بھی طاقت آئے، ہم مسجدوں میں جائیں، اللہ کو سجدہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ مجھے بخوبی یاد ہے والد محترم رحمہ اللہ جب بہت زیادہ تکلیف اور بیماری میں تھے اور ایک عرصہ گزر گیا، زمین پہ سجدہ مشکل سے ہوتا تھا، تو ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ سجدے کو ترس گیا ہوں، اور دل چاہتا ہے کہ زمین کے اوپر اللہ کے سامنے ناک سے لکیریں کھینچیں اور پیشانی ٹیکیں، اور صحت اجازت نہیں دے رہی ہے۔ فرمانے لگے آپ پیچھے سے مجھے پکڑیں، میں زمین پہ پیشانی رکھ کے اللہ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ساری ہمارے اوپر بہت بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا ہم پوری زندگی شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان مہینوں کو، اس مہینے کو بالخصوص محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ
پورے کے پورے مہینے کو اس انداز سے گزارنا ہے کہ اس مہینے کے گزرنے سے پہلے رب کریم میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس میں کرنے کا سب سے پہلا اور اہم کام رمضان کے روزے ہیں، یہ فرض ہیں ہر مسلمان کے اوپر جو صحت کی حالت میں ہے اور اپنے شہر میں قیام پذیر ہے، اس پر یہ روزے فرض۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے پہلی بات یہ کہی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں حق و باطل کی فرق کرنے والے دلائل اور نشانیاں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو بھی اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ ہر بالغ پر یہ روزے فرض ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً 13-14 سال کی عمر میں بچے بالغ ہو جاتے ہیں، بچیاں جوانی کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں۔ آج کل بچوں کے امتحانات بھی ہیں، 9th کے امتحان ہے، 10th کا امتحان ہے، تو امتحان کی وجہ سے روزے کی رخصت نہیں ہوتی۔ بچوں کو بھی سمجھائیں، ان میں سے جتنے بھی ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں بالغ ہیں ان پر بھی روزے رکھنا فرض ہے۔ کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑتی ہے، ایک عزم، ایک ارادہ، ایک نیت ہو اور سچا پیمان ہو اللہ تعالیٰ سے، اور انسان پختہ اللہ رب العزت سے ارادہ کر کے دعا کرے تو اللہ توفیق دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ توفیق نصیب ہوتی ہے ہر مسلمان پہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے اور بالغ ہو چکا ہے۔ بالغ ہونے کی نشانی مردوں کے لیے کہ ان کے داڑھی آ جائے، بغلوں کے بال آ جائیں، مونچھ آ جائے، یہ بھی علامات ہیں، اور رات میں خاص کیفیت جو ہوتی ہے بلوغت کی نشانی وہ ان کے اوپر طاری ہو جائے۔ تو اس عمر کے اندر ہر مسلمان مرد پہ، بچی پہ، بچے پہ، عموماً 14 سال کی عمر میں جو ہمارے ہاں بلوغت کی عمر بالعموم ہوتی ہے، روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی استثناء نہیں ہے کہ یہ جی امتحان دے رہے ہیں تو یہ روزے نہ رکھیں، اس نے 9th کا امتحان دینا ہے، اس نے 10th کا امتحان دینا ہے۔ اور یہ کوتاہی عموماً دیکھی جا رہی ہے کہ بچے اپنے امتحان کو 9th 10th کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ان کے لیے رمضان کی قدر و قیمت پیچھے رہ جاتی ہے اور روزے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، یا ارادہ کر لیتے ہیں کہ بعد میں رکھ لیں گے۔ شرعاً یہ کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے اپنے بچوں کو بھی یہ بات سمجھائیں، بیٹیوں کو یہ بات سمجھائیں، مزدور طبقے کو یہ بات سمجھائیں اور ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کریں۔ رمضان میں جس قدر ممکن ہو ان کو سہولت دی جائے تاکہ وہ رمضان کے روزے احسن انداز میں رکھ سکیں۔ اللہ رب العزت نے یہ روزے فرض کیے ہوئے ہیں، اہل ایمان کے اوپر یہ لکھے ہوئے ہیں، اور ان کی فرضیت میں خود انہی کے لیے اللہ نے فائدہ رکھا ہوا ہے۔ سحری افطاری انسان جب کرتا ہے تو سحری کے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس رمضان کو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت احسن انداز میں ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے استغفار اور توبہ کرتے ہوئے نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔